نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا فرمایا، وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے یا اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ اندھیروں میں گرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے متعلق دو احادیث جو ہیں وہ کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ اس میں امام ابن حاتم انہوں نے حضرت زید بن اسلم سے یہ روایت کی ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ ابو جہل یا عمر بن ہشام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ جب کائنات ارض و سماء کے مالک و مختار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ کریم سے کہ اے میرے رب مجھ کو ان دو میں سے ایک عطا کر دے۔ عمر بن ہشام جس کا نام تھا، ابو جہل جس کو کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ جید سردار تھے مکہ کے، ایک اپنا خاص مقام رکھتے تھے دونوں۔ تو آپ نے دعا کی کہ ان میں سے ایک کی مدد سے میرے دین کی مدد فرما مولا کریم، میری اس دعا، ان میں سے کسی ایک کو ایمان پر لے آ، اس سے تیرے دین کو غلبہ مل جائے، غلبہ غلبے کا سبب بنے۔ تو یہ دونوں گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور دے کر زندہ فرما دیا، ان کو عزت دی، ان کو توقیر دی، ان کو مقام و فضیلت عطا فرما دی، اور جبکہ ابو جہل اسی گمراہی کی موت میں برقرار رہا۔ ایک حدیث مبارک تو یہ ہے اس آیت کریمہ کی تعبیر میں، تفسیر میں، اور دوسری امام ابو الحسن وہ روایت کرتے ہیں، اس آیت کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل کے متعلق ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روز کے معمول کے مطابق حرم کعبہ میں
اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ پر جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے وہ پھینکا، گندگی آپ پر پھینکی۔ تو حضرت حمزہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا بھی تھے رشتے میں، اور بہت جری اور بہادر تھے، ان کو شیر کا شکاری کہا جاتا ہے۔ تو جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے شکار سے کہیں سے آ رہے تھے، ہاتھ میں وہ تیر اور کمان پکڑا ہوا تھا۔ ان کو جب یہ پتا چلا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو آپ غضبناک ہو گئے، اور اسی غصے کے عالم میں ابو جہل کو جا کر وہ جو کمان پکڑی اس سے مارنا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل جو تھا وہ فریاد کرتا رہا کہ حمزہ مجھے کیوں مارتا ہے۔ حمزہ، وہ ابو جہل جو مسلمانوں کے مقابلے میں بڑا شیر بنتا تھا، جب شیر، حقیقی شیر سامنے آیا تو وہ بچوں کی طرح بلبلانے لگا، مجھے کیوں مارتا ہے اے حمزہ، مجھے کیوں مارتا ہے؟ تم کو پتا ہے وہ تیرا کم عقل استغفر اللہ نعوذ باللہ بھتیجا کیا کہتا۔ اب چونکہ وہ بھی ابھی دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہی کے دین پر تھے نا، کفار اور مشرکین کے ساتھ تھے، اسی دین پر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ تیرا بھتیجا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل، اے عمرو بن ہشام، تم سے بڑھ کر بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حقیقی رسول، سچے رسول۔ تو وہاں اپنے اسلام بھی قبول کیا، اور ابو جہل کو اس واقعے میں آپ نے جا کر وہ بدلہ بھی لیا تاجدار کائنات کے ساتھ جو اس نے بد تہذیبی یا بدتمیزی کی۔ تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان کی شان میں اتری۔ بہرحال دونوں واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ اصل چیز جو اللہ کریم اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ کہ جس شخص کو یعنی کہ ایمان میسر آ جاتا ہے اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، ورنہ جو ایمان سے خارج ہے بندہ وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ ہے۔ حالانکہ چلتا پھرتا تو وہ ہے، کھاتا پیتا ہے، زندگی کے سارے معاملات چلاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جو ایمان پر ہے، اور مردہ وہ ہے جس کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو جو مردہ تھا، حالت ایمان میں نہ تھا، ہم نے اس کو ہدایت عطا کر کے زندہ کر دیا، پھر اس کے لیے ایک ایمان اور معرفت کا اور حقیقت کا ایک نور جو تھا اس کے اندر پیدا فرما دیا۔ اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ چلتے پھرتے سے یمشی کا مطلب کیا ہے؟ چلتا پھرنے سے مراد کیا ہے؟ چلتا پھرتا تو وہ پہلے بھی تھا۔ یہاں اللہ کریم نے جو چلنے پھرنے کا ذکر کیا کہ وہ ہے کہ وہ جو نور اللہ کریم نے اس کو عطا کیا، جو باطن کا نور عطا کیا اللہ کریم نے اس شخص کو جو مردہ تھا، ہدایت دی اور پھر نور عطا کیا، تو وہ اس نور کو پھیلانے کی لوگوں کے درمیان چلتا۔ اب جو ہدایت اس کو نصیب کی گئی وہ آگے ان کو منتقل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس نور کو آگے پھیلانے کے لیے تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ اس کو نور پیدا فرمایا، اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہی پیغام جو اس تک پہنچا وہ آگے منتقل کرتا ہے، لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ اندھیروں میں گرا پڑا ہے، یعنی کہ وہ دو مردے تھے، ایک کو اللہ نے اپنے فضل سے زندہ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اب جس کو میں نے ہدایت نصیب نہیں کی، جو سٹل ابھی گمراہی کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے،
وہ کیوں کر برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت نصیب فرما دی۔ گویا ایمان والا اور کفر پر جو ڈٹا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ جاہلیت اور گمراہی کے جس گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا سبب بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا اسی آیت کریمہ کے آخری حصے میں، کس سبب سے وہ نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے، ان کے لیے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں، جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں، کہ وہ جو گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، کفر اور شرک کے معاملات میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سارے اعمال کو میں خوشنما کر کے ان کے سامنے بنا دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ اب وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی حق ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے، یہی خیر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی نے، رب نہ ڈانگی مار دا تے مت کولی دے۔ جب انسان کا سوچنے سمجھنے کا جو حصہ جس کو شعور کہتے ہیں، جب اللہ کریم وہ سلب کر لیتا ہے تو پھر کوئی حق بات بھی بیان کی جائے تو اس کے اندر ہی نہیں اترتی، اس نے قبول کیا کرنی؟ وہ دروازہ ہی رب کریم بند کر دیتا ہے۔ وہ دروازہ ہی کہ سنتا تو ہے لیکن اس کے معنی اور اس کے معارف اور جو نور ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، اور جب نور اندر داخل ہی نہیں ہوتا تو وہ مردہ دل کو زندہ بھی نہیں کرتا۔ یہی سبب ہے کہ جن کے لیے اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اب یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، لاکھ ان پر اگر آپ زور زمائی کرتے رہیں کبھی وہ دین کے رستے پر نہیں آ سکتے۔ اور اس کی زندہ اور سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے۔ تاجدار کائنات نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک موقع ایسا نہ گنوایا کہ جب ابو جہل کو جا کر دعوت نہ دی۔ بار بار آپ ابو جہل کو دعوت دیتے رہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والا نہ ہو سکے۔ دعا بھی مانگی، جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اللہ کریم سے دعا کر کے مانگا، لیکن اللہ کریم نے کیوں کہ ابو جہل جو تھا، عمرو بن خشام جو تھا، اس کے اندر جو تھی نا وہ غلاظت بری ہوئی تھی، اس کے دل میں کینہ تھا، بغض تھا، عناد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس کے دل میں محبت نہ تھی، گستاخ تھا۔ تو اللہ کریم جس کے سینے میں کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض ہو، کینہ ہو، گستاخی ہو، اللہ کبھی اس کو ہدایت نصیب نہیں فرما۔ تھے تو دشمن عمر بن خطاب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کو تو وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، تاجدار کائنات کے دین کو اور آپ کو وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں وہ اس قدر کینہ اور بغض اور حسد اور گستاخ نہ تھے۔ تو اللہ کریم نے جب چنا تو پھر عمر بن خطاب کے دل کو چنا، ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کریم بیان کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ پھر جس کے لیے میں فیصلہ کر لیتا ہوں نا کہ اس کو ہدایت نہیں دینی، جس بد اعمالیوں میں پڑے رہتے ہیں، جو وہ کسب کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، میں ان کو خوشنما بنا دیتا ہوں، بس اسی چکر میں رہتے ہیں، اسے نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر، جس کو اللہ کریم نور ہدایت عطا فرما دے وہ، اور جو گمراہی میں پڑا رہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کریم کا ہے۔ دنیا میں بھلے انسان جتنا مرضی کامیاب ہو ظاہری طور پر، لیکن فیصلہ تو رب کریم نے کرنا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، گمراہ کون ہے اور صراط مستقیم پر کون ہے۔ تو یہ فیصلہ رب کریم نے سنا دیا۔ اب دوسری آیت کریمہ اس کے ساتھ ہی متصل اللہ کریم نے جوڑی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لَيَمْكَرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وڈیروں کو، آکابرہ بڑے جو ان کے ہیں، اکابرین جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، رئیس، وڈیرے، چودھری، جگیردار، جو بھی نام دے لیں، ان کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنایا تاکہ وہ اسی میں مکاریاں کریں اور اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے فریب نہیں کر رہے۔ وہ اسی بد انجامی کی وجہ سے
برے ارتکاب کرنے کا شعور ہی نہیں رکھتے، اپنے انجام بد کا خیال ہی نہیں آتا ان کو۔ تو یہ حقیقت بھی اللہ کریم نے بتا دی کہ یہ میرا ہی فیصلہ ہے۔ جیسے مکہ کی بستی میں ابو جہل کو سرداری عطا کر رکھی تھی، ابو لہب کو سرداری عطا کر رکھی، ولید بن مغیرہ تھا اس کو سرداری، اس طرح بڑے بڑے جو رئیس تھے وہ سارے کے سارے مشرک اور کافر، وہ سارے ہی مالدار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مکہ کی بستی میں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے غریب تھے۔ اور یہ قیامت تک نظام اسی طرح چلے گا، یاد رکھیے کہ اللہ کریم کہتا ہے میں نے ہی ہر بستی میں وڈیروں کو، جگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، رئیسوں کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنا رکھا۔ اور یہ کس سبب سے ہے؟ یہ ایمان والوں کی آزمائش کے لیے۔ ان کی آزمائش تو اپنی تائیں ہے، جن کو وڈیرا بنایا، مال دیا، عزت دی، وقار دیا، اقتدار دیا، ان کی آزمائش تو اپنی تائیں ہے، وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ نے کیا کس لیے؟ ایک تو وہ برائی کرتے چلے جائیں، مکاریاں کریں، چلاکیاں کریں، جرائم کریں، برے کام کریں، لوگوں پر ظلم کریں، تو اللہ فرماتا ہے وہ جو کچھ بھی کریں گے، وہ جو چکر چلائیں گے، مکر کریں گے، فریب کریں گے، چال بازیاں کریں گے، چلاکیاں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ہی ساتھ کر رہے ہیں، مگر وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کو اپنے انجام میں بد کا نہیں پتا کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ وہ اس دنیا کے معاملات میں ہی بڑے خوش ہیں کہ اقتدار میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے، وقار میرے پاس ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، لوگ میری بات سمجھتے ہیں، لوگ میرا استقبال کرتے ہیں، اتنے بڑے میں صوبے کا مالک ہوں، میں ملک کا مالک ہوں، جتنی میری جگیریں ہیں، یہ ساری جو چمک جو ہے نا، چمک دمک، ظاہری چمک دمک جو دنیا کی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے عطا کر رکھی، میں نے ان کو ان کے پیچھے لگا رکھا۔ کن کو؟ ان کو جو جن کے دل مردہ ہیں، جن کے ان دو آیت کریمہ کو ساتھ ملا کر اگر پڑھے نا تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ جن کو تو ہدایت عطا فرما دی، نور ایمان عطا فرما دیا، بصیرت عطا فرما دی۔ اب دیکھیے نور، اللہ نے فرمایا میں نے نور ان کو دے دیا۔ اب نور تو ہر انسان کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی آنکھ میں بھی ایک نور ہے۔ بصر اور بصیرت میں فرق، میرے ذہن میں ایسے ہی بات آ گئی۔ انسان کو دیکھنے کے لیے اس نور کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جسم کی جو نور ہے، جسمانی نور، اور ایک بیرونی نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہاں کمرے میں ساری لائٹیں بند کر دیں تو باوجود آپ کی آنکھ میں نور ہو آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو بصر کے لیے بھی نور کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہو یا بلب کی لائٹ ہو۔ اسی طرح جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، باطنی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، حقیقت کو جاننے کے لیے، معرفت کو پانے کے لیے، ایمان کی روح کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھی ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نور ہے جس کا رب کریم نے ذکر کیا کہ وہ میں ان کو پھر ایک نور عطا کرتا ہوں، اس نور کے سبب سے ان پر جو حقیقت ہوتی ہے ایمان کی وہ آشکار ہو جاتی، اور یہ نور ہر ایک کو میسر نہیں آتا۔ یہ بصر کا جو نور ہے یہ تو اللہ کریم ہر انسان کو دیتا ہے، جو انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے، سب کی آنکھ میں اللہ کریم نے یہ نور رکھا ہے۔ لیکن وہ بصیرت کا نور جو ہے وہ اللہ کریم جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی منشا پر ہے۔ تو اس دو آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ جس کو میں نور ہدایت عطا کر دیتا ہوں پھر یہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور جو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسی میں غرق رہتا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو مسلسل گمراہی میں گرے ہوئے ہیں، گمراہی کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل میں یہ لوگ وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ کریم نے دونوں ہی طرح کے لوگوں کی شناخت جو ہے وہ کروا دی کہ جو ایمان والا ہے
وہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور جو کفر پر ڈٹا ہوا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس کا مطمع نظر فقط یہ دنیا کمانا ہی ہوتا، فقط یہ دنیا کمانا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کھول کر یہ بات بتا دی کہ ایمان والو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا، تم کو نور ایمان عطا کیا، تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو۔ بھلے ظاہری اسباب تمہارے پاس موجود، ظاہری طور پر تمہارے مخالف جو ہے مشرک، کافر اور دوسرے ہیں، وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو فضل اللہ کا تم پر ہے وہ ان پر نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے جس کو ایمان عطا کر دیا، جس کو اللہ نے ایمان عطا کر دیا، وہ درجات کی بات بعد کی ہے، کس قدر کسی کو فضیلت عطا فرمائی یہ بعد کی بات ہے۔ اللہ کے قرب کتنا کسی کو میسر آیا، کتنا کو نیک و پارسا بنا، یہ معاملہ علیحدہ ہے۔ یہی انسان کے شکرانے کے لیے کافی ہے۔ اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نور ایمان عطا کر رکھا، ان لوگوں کی کیٹیگری سے نکال دیا ہے جو اندھیرے میں گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ نے اپنی منشا سے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہمارے دلوں میں وہ نور ایمان کا جو نور تھا اس کو داخل کر دیا۔ اب اس نور کو جلا بخشنا، اس میں بڑھوتری کرنا، اس میں اضافہ کرنا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جس قدر وہ چاہے گا، جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی وہ محنت کرے گا، جتنا وہ مجاہدہ کرے گا، اس قدر اس کا نور جو ہے اس کا حجم بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے اس کے نور کا حجم بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی زندگی میں طہارت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان انسانوں سے بلند ہو کر فرشتوں کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کس سبب سے ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ وہ اپنا نور عطا کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ہم سارے خوش قسمت ہیں، بھلے گناہ گار ہی صحیح، لیکن اللہ نے اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے، جیسے عمر بن خطاب کو چن لیا تھا گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے، ویسے ہی ہمیں بھی چن لیا اور اپنے محبوب کی امت میں سے ہم کو پیدا فرما دیا۔ اب اس احسان پر بھی، صرف اس احسان پر اگر غور کریں تو صرف اس اللہ کے ایک ایک احسان پر بھی اگر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی تھوڑا، کہ اس نے اپنی منشا اور اپنی مرضی سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دی۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم، یہ جو تو نے ہمیں نور عطا کیا، ہمیں اس کو بڑھانے کی، اس کی قدر کرنے کی اور اس پر تیرا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔